औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब ठीक ठाक होंगे। पूरा हफ्ता आप सबके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह करे सबकी मुश्किलात जल्द से जल्द दूर हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज के दिन जो मेरेकल स्टोरी हम सब के साथ शेयर की गई है, भेजने वाली सिस्टर ने अपना नाम मेंशन करने के लिए खुद से कहा है। सिस्टर का नाम शबीना है और वो लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। शबीना कहती हैं कि सिस्टर, जो मेरी आप बीती है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक बनकर साबित होगी। ना सिर्फ ये कि आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के फ़ज़ाइल पता चलेंगे, क्या कि अल्लाह ताला ने इनामात मुझे दिए हैं 7,000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के एवज़, लेकिन आपको एक और सबक ये भी मिलेगा कि आपको धोखा आपके सबसे करीबी इंसान से भी मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं शबीना की आप बीती। शबीना कहती हैं कि मेरा नाम सिस्टर शबीना है, आप चाहें तो मेरा नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस शख्स के ज़रिए मैं धोखा खा चुकी हूँ, जिस दोस्त ने मुझे धोखा दिया था, काश वह मेरी स्टोरी सुन ले और उसको पता चले कि मैं किस अजियत से गुजरी हूँ। शबीना बताती हैं कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दो जिस्म और एक जान थे। हम इतने अच्छे दोस्त थे कि शायद लोग कहते थे कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकेंगे। हम खाना साथ खाते थे, साथ चाय पानी, कॉलेज, हर चीज़ हमारी एक साथ होती थी। हमारा रिश्ता बहनों से भी ज़्यादा क्लोज था। शबीना कहती हैं, मुझे लगता था कि अगर वो नहीं मिलने आएगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, और वो भी मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। शबीना कहती है, हमें कभी एक दूसरे से कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसके ज़रिए हमें लगे कि हमें गैरियत बरतने की ज़रूरत पड़ेगी या हमारे में एक दूसरे में कोई नेगेटिविटी है। लेकिन मुझे क्या पता था, शबीना कहती हैं, कि यही मेरी पक्की सहेली, जान से प्यारी सहेली मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक और धोखा दे जाएगी। शबीना कहती हैं कि सिस्टर, मेरी वही बेस्ट फ्रेंड एक रात मेरे पास नाइट स्टे करने के लिए आई हुई थी, और जब नाइट स्टे हम कर रहे थे तो उस वक्त अचानक से उसको रेस्ट रूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। जब वो वॉशरूम गई तो उस दरमियान उसके मोबाइल पर एक बंदे का मैसेज आता है। जैसे ही स्क्रीन ब्लिंक करती है, मैं क्या देखती हूँ कि उस पे मेरे हस्बैंड की डीपी होती है। वो जो मैसेज होता है वो मेरे हस्बैंड का होता है। मैं पहचान जाती हूँ व्हाट्सएप का नंबर, और उस वक्त शबीना कहती है, मुझे लगा कि मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया है। मुझे यकीन ही नहीं आया है कि ये क्या मैंने देखा है। मैंने हाथ बढ़ा के उसका मोबाइल उठाया और जब ऊपर चेक किया, जब इसको स्क्रॉल अप किया तो वो ओपन हो गया। उस पर इत्तेफाक से कोई कोड नहीं था। शायद ये अल्लाह ही की मर्ज़ी थी कि इस तरह हकीकत को अल्लाह ने मेरे सामने लाना था, वरना अगर कोई चीट कर रहा हो आपको तो यकीनन पासवर्ड ज़रूर रखता है। शबीना कहती है, खैर मैंने जब देखा तो एक तवील लिस्ट थी उन मैसेजेस की, और अब मुझे लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया टूट कर ज़मीन पे बिखर रही है। शबीना कहती हैं कि जैसे ही मेरी वो दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड वॉशरूम से बाहर आई, उसने अपना मोबाइल मेरे हाथों में देखा तो वो एकदम गड़बड़ा गई। उसने भागकर मोबाइल मेरे हाथों से छीन लिया, और उस वक्त मैं उसका चेहरा देख रही थी। शायद उसको मोबाइल देखकर अंदाज़ा हो गया था कि वो पासवर्ड रिज्यूम करना या रखना भूल गई है। अब तो मेरे सामने उसकी असलियत आ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे कोई दरिया समंदर शुरू होता है, वो ये कह रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, और वो मेरी दोस्त बगैर कुछ कहे अपना पर्स लिए मेरे घर से रश करती हुई बाहर चली गई। खैर उस रात सिस्टर राबिया हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी। उन दो इंसानों की हकीकत जो मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। एक तरफ मेरा शौहर कि जिसके साथ मेरी रुखसती 6 महीने बाद तय थी, वो मुझे चीट कर रहा था, और किसके साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और दोस्त भी वो जिसको मैं जान से ज़्यादा अजीज़ रखती थी। वो रात, शबीना कहती, मेरे लिए क़यामत खेज़ रात थी। उस रात मुझे लग रहा था कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, क्योंकि हकीकत इस तरह मेरे सामने आएगी और इस तरह मेरे पैरों से ज़मीन खींचेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। रात में 3 बजे मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है। शबीना उठी और कहती है, उस रात मैंने ज़िंदगी की पहली दफ़ा तहज्जुद अदा की। शबीना कहती है कि उस रात तहज्जुद में मैं 3 बजे जब उठी तो मैंने तहज्जुद अदा की,
تو میں تہجد میں بہت روئی، میں اتنا روئی کہ میرے آنسوؤں سے جائے نماز کا اوپری حصہ بھر گیا، اور مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ شاید میں صبح تک، اگلی صبح میں دیکھ پاؤں گی، اتنا زیادہ غم تھا۔ اور میرا دل، مجھے لگ رہا تھا شبینہ کہہ رہی پھٹ جائے گا، اتنی زیادہ تکلیف تھی۔ صبح اٹھ کر شبینہ نے اپنی والدہ کو یہ بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی وہ رخصتی نہیں چاہتی۔ تو اس کی والدہ بڑی حیران ہوئی کہ شبینہ نے اچانک سے ایسا فیصلہ کیسے کر لیا۔ خیر، شبینہ اپنے شوہر کو بھی اور اپنی دوست کو بھی رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ شبینہ کی بہت بڑی میں کہتی ہوں نیکی تھی کہ اس نے حقیقت کسی کے سامنے نہیں لائی اور جتنی بھی بات تھی اپنے اوپر رکھ لی۔ شبینہ نے مزید بتایا کہ سب مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں رخصتی چاہتی، سب کچھ طے ہے، لیکن شبینہ خاموش ہو گئی۔ خیر، شبینہ کے گھر والوں نے اس کے جو شوہر کو ساری بات بتائی، آگاہ کیا، اور اس طرف سے عجیب بات یہ ہوئی کہ معاملے پہ زیادہ کوئی پوچھا نہیں گیا کہ کیوں ختم کیا جا رہا ہے، اور اس طرف سے سب نے رضامندی کر دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی کو نہیں پسند، نہیں راضی، تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ یعنی کچھ نہ کچھ وہاں پہ لوگوں کو معلوم تھا، یعنی اس کے ہونے والے سسرال میں شبینہ کہتی ہیں کہ سب کو پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر، اس کے جو شوہر تھا، جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا، اس نے بھی کوئی فون نہیں کیا پلٹ کے، کوئی معافی نہیں مانگی، اس کو کوئی ریگریٹ نہیں تھا۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے شبینہ کو اسی حالت میں۔ اس درمیان شبینہ کی طبیعت کہتی ہیں انتہائی خراب رہی، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، بہت مشکل سے کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی شبینہ۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے، اسی تکلیف کے ساتھ گزر گئے۔ پھر میں نے خود کو اپنے آپ سے بات کی کہ مجھے کبھی نہ کبھی خود کو کھڑا تو کرنا ہے، کبھی نہ کبھی اس غم کو بھلا کے آگے بڑھنا تو ہے۔ تو اسی طرح شبینہ نے خود کو تھوڑی ہمت دی، اس کے گھر والوں نے ہمت دی، اور شبینہ کہتی ہے کہ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے، زندگی سے وہ تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، روز رات وہ روتی تھی، اور روز رات اگلی صبح اٹھ کر کہتی ہے کہ پھر میں کوشش کرتی کہ نئے دن کا آغاز کروں، پھر کھڑی ہوتی تھی، پھر دن گزارتی تھی، اسی طرح شروعات کی میں نے زندگی کی۔ ایک رات میں لیٹی ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اپنے دل بہلانے کے لیے، تو ایک پروفائل کو میں نے ریکویسٹ سینڈ کی، ٹک ٹاک کی پروفائل کو۔ وہ ایک جنرلائزڈ پروفائل تھی، نہ کسی لڑکے کی تھی نہ کسی لڑکے کی تھی، شاید اس پروفائل کا نام تھا بیوٹیفل سینز کر کے، وہ کہتی ہیں کچھ نام تھا۔ ریکویسٹ سینڈ کر دی، اسی رات کچھ اور ویڈیوز دیکھتے دیکھتے استغفر اللہ کے ذکر سے متعلق بھی بہت ساری ویڈیوز انہوں نے دیکھی ٹک ٹاک پر، کچھ واقعات سنے، تو اسی رات سے شبینہ نے استغفر اللہ کا ذکر جاری کر دیا، اور وہ اسپیشلی 7000 کے ذکر سے متعلق تھیں وہ ویڈیو جو شبینہ نے اس رات دیکھی تھی۔ شبینہ کہتی ہے اگلے دن سے میں نے 7000 استغفر اللہ کا ذکر بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیے کہ بس 7000 پڑھنا ہے، کوئی سوچ نہیں تھی، بس یہ تھا کہ استغفار پڑھنا ہے، اتنے فضائل ہیں، اللہ یقیناً کچھ نہیں تو میرے غم ضرور دور کر دیں گے۔ 7000 استغفر اللہ کو میں نے جاری رکھا روز، کیونکہ کچھ خاص کام تو ہوتا نہیں تھا، میں روز بلا ناغہ 7000 استغفار پڑھتی تھی، اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے غم کو کم کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے۔ اور 2 سال شبینہ کے اسی حالت میں گزر گئے، غم کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس لیول کا کم نہیں ہوا تھا جس طرح شبینہ چاہ رہی تھی۔ 2 سال بعد اچانک شبینہ کو اسی ٹک ٹاک کی پروفائل سے ایک میسج آتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی پروفائل ایک لڑکے کی ہے۔ شبینہ کی بات شروع ہو جاتی ہے اس ٹک ٹاک کے پروفائل والے لڑکے سے، ایک ہفتے بات چیت ہوتی ہے، ہفتے کے آخر پہ وہ لڑکا ڈیٹیل بتاتا ہے کہ میں ملک سے باہر رہتا ہوں، یعنی پاکستان سے باہر رہتا ہوں، اور آنے والے 3 دن میں پاکستان آ رہا ہوں، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شبینہ کو یقین ہی نہیں آیا، شبینہ سوچ رہی تھی کہ شاید یقیناً یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، یا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے، اور اسپیشلی شبینہ کہہ رہی اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد مجھے اب کسی کا بلیو نہیں تھا۔ لڑکا بزد تھا میسیجز پر کہ آپ مجھے اپنے گھر کا نمبر دے دیجئے، ڈیٹیل دے دیجئے، کیونکہ یا میں آپ کے والد سے، آپ کی والدہ سے آپ کے رشتے کے لیے بات کر سکوں، میں اپنے والدین کو 3 دن بعد کیونکہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں، ہمیں اپنے رشتے داروں سے یہاں ملنا ہے، لاہور میں ملنا ہے، تو کیوں نہ میں آپ کے گھر بھی آؤں،
مجھے آپ بہت پسند آئی ہیں، آپ کا اخلاق مجھے اس ایک ہفتے میں ایسا لگا شاید آپ کوئی بچھڑی ہوئی مجھے ملی ہیں۔ وہ یہ الفاظ تھے شبینہ کہتی ہیں اس لڑکے کے۔ خیر شبینہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر کا نمبر، اپنے فادر کا نمبر اور گھر کا ایڈریس اس لڑکے کو دے دیا۔ اگلی صبح یعنی اگلے دن ایک رینڈم نمبر سے کال آتی ہے اس کے فادر کے نمبر پہ، اور وہی لڑکا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، وہ نمبر بیرون ملک کا ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس طرح میری شبینہ یعنی آپ کی بیٹی سے بات ہو رہی ہے، اور ہم ایک ہفتے سے بات کر رہے ہیں، اور اگلے کچھ دنوں میں پاکستان آ رہا ہوں انکل، تو میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں اپنے لیے۔ میں اپنے پیرنٹس کو لے کے آؤں گا تو ڈیٹیل میں آپ سے ضرور بات ہوگی۔ اس کے فادر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن کیونکہ وہ لڑکا بات معقول کر رہا تھا تو اس کے فادر نے کہا ٹھیک ہے آپ ضرور آئیں، کیونکہ بیٹی والا گھر تھا۔ اس کے فادر نے منع کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ سمجھداری سے کام لیا۔ چوتھے دن یعنی 3 دن بعد، تیسرے دن وہ لڑکا اپنی فیملی کو لے کر پاکستان لینڈ ہوا تھا، اور اگلے ہی دن وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر شبینہ کے گھر پر موجود تھا۔ اس کے پیرنٹس نے بہت ہی سلیقے سے شبینہ کا رشتہ مانگا، اور شبینہ کہتی ہیں کہ وہ دن حقیقی طور پہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، کیونکہ اتنے سالوں کی محنت اور دکھ جھیلنے کے بعد، دھوکہ اتنا بڑا کھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہم سفر سے نوازا تھا جو کہ میرا حقیقی ہم سفر ہے اس وقت۔ وہ سب جاننے کے باوجود بھی، کیونکہ حقیقت شبینہ کہتی ہے میں نے آنے والے وقتوں میں اس کو بتا دی تھی، اب وہی بندہ میرا شوہر ہے، اس نے ہر چیز کے ساتھ مجھے تسلیم کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں دھوکہ کھائی ہوئی لڑکی ہوں اور کس قدر دل سے صاف ہوں۔ اس نے شاید اسی آنیسٹی کے لیے مجھے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے 7000 استغفار کا صلہ مجھے اس شخص کی صورت میں دیا، جو کہ میری زندگی کا بہترین ہمسفر اس وقت ہے۔ شبینہ کہتی ہے کہ میری زندگی خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہے سسٹر، لیکن آپ ایک سبق سب کو ضرور دیجیے گا کہ کبھی بھی کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کریں۔ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں اسپیشلی آج کل کے زمانے میں، بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ شبینہ کے الفاظ ہیں دوستو۔ میں آپ کے لیے خود ایک سبق چھوڑے جا رہی ہوں کہ آج کل بالکل یہ دور نہیں کہ ہم کسی پر 100% بھروسہ کریں۔ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی پوری کوشش کریں شبینہ کی طرح، جس طرح شبینہ نے 7000 استغفر اللہ اتنے سالوں تک جاری رکھا۔ اس کے بعد شبینہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساتھی سے نوازا۔ مجھے امید ہے آج کی میریکل سٹوری آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ رابع احمد یعنی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے ہسبینڈ کو بھی، میری فیملی کو بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔